تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. یہ مسجد نبوی شریف کے اندر تھے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تھے. نبی پاک علیہ السلام نے ان کو بلایا، آواز دی. یہ آئے نہیں ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوبارہ آواز دی تو آنے میں تھوڑی سی دیر ہو گئی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کدھر تھے، کیوں نہیں آئے، کیوں لیٹ آئے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں نماز ادا کر رہا تھا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے قرآن پاک کی یہ آیت نہیں پڑھی کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، کہ جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائے تو فوراً آ جاؤ. اللہ اور اس کا رسول بلائے تو فوراً آ جاؤ. یہ یاد رکھیے گا، شریعت کا یہ مسئلہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے آواز آئے، رسول اللہ کی طرف سے بلاوا آئے تو آپ اپنی جماعت نماز کو بھی وہیں پہ چھوڑ کر وہیں سے روک کر چلے جائیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فرما برداری کریں، تابعداری کریں، واپس آئیں تو نماز شروع سے نہیں، جہاں سے روک کر گئے تھے وہیں سے آ کے شروع کریں. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فرما برداری تابعداری بھی اللہ کی عبادت ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. پھر جی یا رسول اللہ آج کے بعد غلطی نہیں ہوگی، معافی مانگی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کیا تمہیں میں بتاؤں نا وہ سورت جو اللہ نے 2 دفعہ نازل فرمائی ہے. قرآن کی ایک سورت جو اللہ نے 2 دفعہ نازل فرمائی ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ سورت جو اللہ نے 2 دفعہ نازل فرمائی ہے پورے قرآن میں سب سے افضل سورت ہے، اور اس جیسی سورت نہ قرآن میں کوئی اور ہے، نہ تورات میں ہے، نہ زبور میں ہے، اور نہ ہی انجیل میں ہے. اور وہ سورت سورہ فاتحہ شریف ہے. سورہ فاتحہ کو سورہ دعا بھی کہا جاتا ہے. سورہ فاتحہ یہ اتنی افضل ہے کہ ہر نمازی کے لیے روزانہ 5 وقت کے نمازی کے لیے 48 ٹائمز پڑھنا ضروری ہے، 48 مرتبہ پڑھنا ضروری ہے. سورہ فاتحہ شریف کے اندر اللہ نے فرمایا الحمدللہ، تمام تعریفیں، جتنی تعریفیں. حمد کا معنی کبھی اللہ کی تعریف ہوتی ہے اور کبھی شکرانہ ہوتا ہے. اگر آپ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر رہے ہیں کسی نعمت کے بعد، آپ پہ اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ہوئی ہے، اس نعمت کے بعد آپ حمد بیان کر رہے ہیں تو یہ ہے شکرانہ. اور اگر ویسے حمد بیان کر رہے ہیں تو یہ ہے حمد. الحمدللہ الف لام خاص کرنے کے لیے آیا. ساری تعریفیں کس کے لیے؟ للہ، اللہ کے لیے. لفظ اللہ کا معنی کیا ہے؟ لفظ اللہ اصل میں مختصر عرض کر دیتا ہوں، الالہ تھا. کسی لفظ کو الف لام کسی لفظ پر آ جائے عربی میں تو اسے خاص کرنے کے لیے آتا ہے. اور الہ میں نہ ہوتا ہے معبود. تو عربی گرامر کے لحاظ سے الالہ
خاص معبود، خاص معبود. تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو خاص معبود ہے، خاص معبود ہے. آگے فرمایا رب العالمین. اللہ تعالیٰ کو ہم رب بھی کہتے ہیں، لیکن رب کا اصل معنی پالنے والا ہے. رب کا اصل معنی پالنے والا ہے. رب العالمین جو تمام عالمین کا، ایک عالم کا نہیں، ایک جہاں کا نہیں، تمام جہانوں کا، تمام عالمین کا پالنے والا ہے. سبحان اللہ. تمام جہانوں کا پالنے والا کون ہے؟ رب، اللہ. تمام جہانوں کا پالنے والا اللہ ہے. اور کیسا پالنے والا ہے؟ سبحان اللہ. پیدا بھی فرماتا ہے، پالتا بھی ہے. مرد کو مرد کی شان کے مطابق پالتا ہے، عورت کو عورت کی شان کے مطابق پالتا ہے. دیکھیں، بچہ دنیا میں آ کر سیکھتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دنیا میں آنے سے پہلے ہی وہ سیکھا ہوا ہوتا ہے. میں مثال دیتا ہوں. بطخ کے جو بچے ہیں نا، بطخ کے انڈے لے کر مرغی کے نیچے رکھے جاتے ہیں. اب مرغی کے نیچے بطخ کے بھی انڈے ہوتے ہیں اور بطخ کے بھی ہوتے ہیں. اب دونوں انڈوں سے، مرغی کے انڈوں سے مرغی کے بچے اور بطخ کے انڈوں سے بطخ کے انڈے نکلتے ہیں. اب بچے نکلتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے، جب وہ بچے مل کے چلتے ہیں نا، مرغی کے بھی اور بطخ کے بھی، جہاں آگے پانی آ جاتا ہے نا، بطخ کے پانی میں داخل ہو جاتے ہیں کہ رب نے اس کے پاؤں اس حساب سے بنائے ہیں، اور مرغی کے رک جاتے ہیں. مرغی کے بچے آگے نہیں جاتے. ان کو اللہ نے ہدایت دی ہے، تمہارے لیے پانی نہیں ہے. اور مرغی کے بچوں کو اللہ نے ہی ہدایت دی ہوتی ہے، مرغی نے نہیں سکھایا ہوتا. بطخ کے بچوں کو اللہ نے ہدایت دی ہوتی ہے کہ تمہارے لیے پانی ہے، اور مرغی کے بچوں کو اللہ نے ہدایت دی ہوتی ہے تمہارے لیے پانی نہیں ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے پتہ ہے بچہ اب گوشت تو نہیں کھائے گا، بچہ سبزی تو نہیں کھائے گا، روٹی تو نہیں کھائے گا. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دودھ کا اہتمام کیا ہوتا ہے. اور وہ دودھ بھی کون سا ہوتا ہے؟ ماں کے دودھ کا اہتمام. اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. کیا ہم نے تمہیں دو گھاٹیاں نہیں دکھائی؟ دو گھاٹیوں سے مراد مفسرین کہتے ہیں ماں کی چھاتیاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے بچے کو کیا طریقہ عطا فرمایا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں ایک پرندہ ہے جس کا نام ہے ہنس. ہنس نامی پرندہ، یہ سچا موتی کھاتا ہے. سچا موتی. اور سچے موتی کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ہزاروں روپے تولہ ملتا ہے. یہ آپ کے آس پاس چھوٹے شہروں میں تو ملتا ہی نہیں ہے، یہ شاید لاہور میں دکانیں ہوں. ہزاروں روپے تولہ سچا موتی آپ کو ہمیں ملے تو ہم کیا کریں؟ کہاں سے کہاں چلے جائیں؟ ملتا ہے. لیکن قربان جائے، ہنس نامی پرندہ روزانہ پیٹ بھر کے کھاتا ہے. پیٹ بھر کے کھاتا ہے. رب اسے کون؟ رب العالمین. رب العالمین روزانہ اسے پیٹ بھر کے کھلاتا ہے. میرے بھائیوں، توکل ہمارا ختم ہو چکا ہے، بھروسہ رب پہ ختم ہو چکا ہے. ہمیں حکم ہے کہ ہم اسباب پیدا کریں، اسباب پیدا کریں، پر توکل اور بھروسہ صرف رب پر ہے. رب کی ذات پہ کریں تو انشاءاللہ اللہ کے علاوہ کسی پہ توکل نہیں ہے. اسباب ہیں. آپ کاروبار کرتے ہیں، آپ کا اسباب ہے. آپ مزدوری کرتے ہیں، آپ نوکری کرتے ہیں، آپ کے اسباب ہیں. آپ گھر میں آٹا گوندتے ہیں، یہ کوئی نہ سمجھے کہ میں نے آٹا گوندا، روٹی پکائی، توے پہ ڈالی، وہ اتاری، وہ کھائی تو میری بھوک مٹی. نہیں نہیں، یہ بھی اسباب ہے. بھوک مٹانے والی بھی ذات اللہ کی ہے. بس اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے،
تمام عالمین کا رب ہے۔ یہ دیکھ لیں، صرف مسلمانوں کا رب نہیں ہے، انسانوں کا نہیں ہے، جنات کا نہیں ہے، جانوروں کا نہیں ہے، فرشتوں کا نہیں ہے، بلکہ عالمین کے اندر جو ہے ہر ایک کا رب ہے، ہر ایک کو رزق دے رہا ہے، بلکہ مسلمانوں سے زیادہ کفار کو دے رہا ہے۔ آج بھی دیکھ لیں، دنیا بھر میں مسلمان غربت کا شکار ہے، آزمائشوں کا شکار ہے، لیکن کفار عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ حدیث پاک میں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر مجھے مسلمانوں کی دل شکنی کا لحاظ نہ ہو تو میں کفار کی سیڑھیاں بھی سونے کی بنا رہا ہوں۔ کئی مسلمان پھر یہ نہ کہیں تو اللہ نے تو ہمیں کچھ زیادہ ہی رگڑا لگا دیا، کچھ زیادہ ہی اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ تو فرمایا گیا اگر مسلمانوں کی دل شکنی کا لحاظ نہ ہو تو میں کافروں کے گھروں کی سیڑھیوں کو بھی سونے کا بنا دوں۔ اب دیکھ لیں، سورج کس کے فرما برداری پہ چلتا ہے؟ اللہ کی۔ اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مسلمان کے گھر میں ہے سورج تو روشنی دینا، دھوپ دینا، پر کافر کے گھر دھوپ نہ دینا۔ کبھی ہوا کو یہ نہیں کہا کہ تو فلاں میرے نیک بندے کے گھر جانا، کافر کے گھر نہ جانا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے سب برابر ہے، اللہ تعالیٰ سب کو لٹا رہا ہے، وہ عالمین کا رب ہے، رب واحد ہے، عالمین جمع ہے، رب واحد ہے۔ آپ کو مثال میں دیتا ہوں، ایک باپ کے کئی بیٹے ہو سکتے ہیں، ایک آقا کے کئی غلام ہو سکتے ہیں، ایک شوہر کی کئی بیویاں ہو سکتی ہیں، لیکن چار بیٹے ہیں، 5 بیٹے ہیں، باپ سب کا ایک ہے، سب کا باپ ایک ہے، سب کے غلاموں کا آقا ایک ہے، بیویوں کے شوہر 2 بیویاں ہیں، 4 بیویاں ہیں تو ان کا شوہر ایک ہے۔ اسی طرح تمام عالمین کا رب ایک ہے، رب ایک ہی ہے۔ اور ہر آسان سے سمجھ لیں، قربان جائیں، رب اکیلا ہو کر ایک اپنے بندے کو بھولتا نہیں ہے۔ دیکھ لیں، میں اکیلا ہوں نا، تنہائی میں بیٹھا، آپ خود سوچیں، میں اپنا سوچتا ہوں، یقین کریں ہر بندہ یہ سوچتا ہے جتنا کرم میرے اوپر میرے رب کا ہے اتنا کسی اور پر اکیلے میں لوگوں کی نعمتوں کو، لوگوں کے احسانات، لوگوں کے اوپر جو اللہ کی کرم نوازی ہے ان کو دیکھیں گے نا تو ہم ناشکرے بنیں گے۔ تنہائی میں سوچیں گے نا، میرے رب نے مجھے دماغ دیا، میرے رب نے مجھے دل دیا، میرے رب نے مجھے آنکھیں دی، میرے رب نے مجھے کان دیے، میرے رب نے مجھے زبان دی، میرے رب نے مجھے ہاتھ دیے، میرے رب نے مجھے پاؤں دیے۔ جتنے احسانات میرے اوپر میرے رب کے ہیں کسی اور پر اتنے احسان نہیں ہیں۔ ہر ایک پر اللہ کا علیحدہ 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 احسان ہے۔ رب اکیلا ہو کر اپنے کسی بندے کو بھولتا نہیں ہے، کسی مخلوق کو بھولتا نہیں ہے، لیکن کتنا بے وفا یہ انسان ہے، اس کا صرف ایک رب ہے، وہ ایک رب کو بھی بھول جاتا ہے۔ کبھی ہم نے سوچا، اس بات پہ غور کیا کہ رب تعالیٰ، اور یہ کسی رب تعالیٰ جو ہے اتنی کرم نوازیاں کرتا ہے، اتنی کرم نوازیاں کرتا ہے، اللہ کو ہم سے کوئی لالچ نہیں ہے، کوئی لالچ نہیں ہے، یہ خاص اس کی کرم نوازی ہے، یہ صرف اور صرف اس کی کرم نوازی ہے۔ آگے فرمایا الرحمن الرحیم، رب کیا ہے؟ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ سبحان اللہ، یہ یاد رکھے گا، رحمان یہ اللہ کی خاص صفت ہے، خاص ہے، تو رحیم بھی اللہ کی خاص صفت، لیکن رحیم پھر بھی اللہ نے اپنے نبی کے لیے استعمال فرمائی ہے۔ سورہ توبہ کی آخری آیات کے اندر وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفُ الرَّحِيمُ، یہ نبی بھی مومنوں پر رحیم ہے، لیکن رحمان صرف اور صرف اللہ کی صفت ہے۔ علماء تو یہ بھی فرماتے ہیں کہ عبد الرحیم اور عبد الرحمن جو نام ہوتے ہیں، اگر کوئی رحیم صرف رکھ بھی دیتا ہے یہ صرف پھر بھی چل جاتا ہے، لیکن
رکھتا ہے تو وہ نام غلط ہے۔ عبد الرحمن تو ہے، رحمان نہیں ہے۔ رحمان صرف اللہ کی ذات ہے۔ مالک یوم الدین، جو قیامت کے دن کا، بدلے کے دن کا، اصل دین کا معنی یہاں پہ بدلے کے دن کا مالک ہے، انصاف کے دن کا مالک ہے، فیصلے کے دن کا مالک ہے، اس دن کا مالک ہے جس دن جو فیصلہ ہوگا وہ اٹل ہے، اس کے بعد چینجنگ۔ یہاں کوئی فیصلہ ہوا ہے، ہو سکتا ہے آپ سیشن کورٹ سے اوپر چلے جائیں، ہائی کورٹ چلے جائیں، ہائی کورٹ سے اپیل آپ کی سپریم کورٹ چلی جائے، پھر بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی درخواست معافی کی آپ کے صدر پاکستان کے پاس چلی جائے، لیکن قیامت کا دن ایسا ہے، اس دن جو فیصلہ ہو گیا وہ ہو گیا، اٹل۔ اس کے بعد کسی کا کوئی فیصلہ تبدیل ہوگا نہیں۔ کوئی رعایت جس پہ کرم نوازیاں اس پہ کرم نوازیاں، جس پہ اللہ کا غضب اس پہ اللہ کا غضب ہے۔ مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اللہ کس دن کا مالک ہے؟ بدلے کے دن کا، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ یہاں سے میں دو باتیں آخر میں سمجھاؤں گا۔ اللہ ہفتے کا مالک ہے یا نہیں؟ جمعہ کا، اتوار کا، جمعرات کا، ہفتے کے 7 دنوں کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے نا۔ لیکن اللہ نے جمعہ کا دن نہیں کہا کہ جو جمعہ کے دن کا مالک ہے۔ یہاں پہ اللہ نے اپنی ملکیت ظاہر فرمائی ہے کہ میں مالک ہوں، لیکن کس دن کا؟ فیصلے کے دن کا مالک ہوں۔ فیصلے کے دن اس سے مراد قیامت کا دن۔ مولا یہ 7 دن بھی تو تیرے ہیں، جمعے کا دن کیوں نہیں بولا؟ قیامت کا دن کیوں بولا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کسی بڑے کی تعریف یا اس کی کسی کے سامنے تعارف کروایا جائے نا اس کا، تو اس کی اوپر کی شان بیان کی جاتی ہے، نیچے کی نہیں کی جاتی۔ میں مثال دیتا ہوں۔ اگر کوئی بندہ کہے گے، ابھی وہ مولوی صاحب آ رہے ہیں جنہوں نے ناظرہ قرآن پاک پڑھا ہوا ہے، بات سچی ہے، ناظرہ مطلب دیکھ کے قرآن پاک۔ جب میں بچہ تھا پہلی مرتبہ تو میں نے دیکھ کے قرآن پڑھا تھا، پھر حفظ کیا، بات سچی ہے، لیکن مجھے اعتراض ہوگا۔ اعتراض کیا ہوگا؟ او بھائی تجھے میرا ناظرہ قرآن پاک پڑھنا یاد ہے، حفظ کرنا یا دوسری دین کی کتابیں پڑھنا وہ یاد نہیں ہے؟ ایک بندہ ہے، اس نے ایم کام کیا ہے یا کوئی ڈپلومہ کیا ہے، ہم کہہ دیتے ہیں اب وہ بندہ آ رہا ہے جس نے جو پرائمری پاس ہے۔ بات سچی ہے یا جھوٹ؟ جس نے ایم کام کیا ہے پرائمری پاس تو ہے نا، اس نے تو پرائمری بھی کی ہے نا، لیکن وہ کہے گا یار بولا تو نے سچ ہے، پر تو نے کی میری انسالٹ ہے۔ تجھے میری پرائمری پاس کی سند نظر آئی ہے؟ میٹرک کی، ایف ایس سی کی، بی کام، ایم کام کی سند نظر نہیں آئی؟ اتنی ڈگریز نظر نہیں آئی؟ جب کسی کا تعارف کروایا جائے تو اعلیٰ قسم کا کروایا جاتا ہے۔ جیسے میں نے کئی مرتبہ ایک مثال دی ہے کہ ایک مستری صاحب ہے، اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے آپ کی مسجد کا مینار بنایا ہے، یہ محراب بنایا ہے، لیکن آپ نے اسی مستری کو کہہ دیا مستری صاحب ہماری مسجد کے واش روم کا بھی کوئی مسئلہ ہے، واش روم کا بھی کوئی مسئلہ ہے، اس کا بھی مسئلہ حل کر دیں۔ اس نے وہ بھی حل کر دیا ہے۔ اب اس کو میں سٹیج پہ بلاؤں یا آپ کے سامنے بتاؤں، اب یہ وہ مستری صاحب ہیں جنہوں نے ہماری مسجد کے واش روم کو صحیح بنایا ہے، کیا کہے گا؟ انسلٹ کی ہے نا۔ بات سچی ہے۔ کیوں کہ جب تعارف کروایا جائے گا تو پھر ہم کہیں گے یہ وہ مستری صاحب ہیں جنہوں نے ہماری مسجد کا مینار بنایا ہے، جنہوں نے ہماری مسجد کا محراب بنایا ہے۔ کہ تعریف اوپر والی کی جائے گی، چھوٹی والی نہیں کی جائے گی، چونکہ قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہے۔ تو اس لیے اللہ کی جب تعریف کی جائے گی، اللہ کا تعارف کرایا جا رہا ہے، تو ہم ان چھوٹے دنوں کا نام نہیں لیں گے، بلکہ کہیں گے مالک یوم الدین، جو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ یہی مسئلہ ہے، مسئلہ یہی ہے۔ یہاں پہ علماء فرماتے ہیں جو ہمارے یہاں اختلافات ہیں نا،
اگر اس بات کو ہم سمجھ لیں تو ہمارے مسائل حل ہو جائیں۔ میں مثال دیتا ہوں، دیکھیں علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے قسم اٹھائی، کوئی بندہ قسم اٹھاتا ہے، کہتا ہے مجھے کتے کے رب کی قسم، کتے کا رب کون ہے؟ اللہ۔ کوئی بندہ یہ کہتا ہے مجھے خنزیر کے رب کی قسم، بات سچی ہے یا جھوٹی ہے؟ لیکن یہ قسم اٹھانے والا بندہ کافر ہو گیا۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ نے لکھا ہے، یہ قسم اٹھانے والا بندہ کافر ہے۔ کیوں؟ اس نے اللہ کی توہین کی ہے، اللہ کی توہین کی ہے۔ کس گھٹیا چیز کے ساتھ؟ وہ جب رب کی قسم، مجھے رب کعبہ کی قسم، مجھے رب کعبہ کی قسم، مجھے رب مصطفیٰ کی قسم، مصطفیٰ جان رحمت کے رب کی قسم، اس طرح رب کی قسمیں اٹھائیں گے اور اس طرح رب کی شانیں بیان کریں گے کہ جب تعارف کرایا جاتا ہے یہی مسئلہ آپ رسول اللہ کی طرف لے لیں۔ جب کسی کے سامنے لوگ کہتے ہیں نا، وہ علماء فرماتے ہیں کہ اس بات کو اتنی آسانی سے سمجھ لیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام بشر تھے، نبی پاک علیہ السلام بشر تھے۔ ہم کہتے ہیں بالکل سچی بات ہے، جو نبی کو بشر نہ مانے وہ بھی کافر ہے، وہ بھی کافر ہے۔ لیکن جب کسی کے سامنے ہم تعارف کروائیں گے تو یہ نہیں کہیں گے ہمارے نبی بشر تھے۔ بشر میں تو ابو جہل بھی آ جاتا ہے، بشر میں تو ابو لہب بھی آ جاتا ہے، بشر میں تو بڑے بڑے لوگ آ جاتے ہیں، عجیب عجیب لوگ آ جاتے ہیں۔ جب رسول اللہ کا ہم تعارف کروائیں گے تو ہم کہیں گے یہ وہ آقا ہے جو امام الانبیاء ہے، یہ وہ آقا ہے جو معراج کی رات وہاں پہ پہنچے ہیں جہاں جبرائیل بھی نہیں پہنچ سکا۔ معراج کی رات جبرائیل بھی رک گیا، مصطفیٰ جان رحمت آگے چلے گئے۔ ہم مصطفیٰ جان رحمت کو جب تعارف کرائیں گے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ وہ نبی ہیں جنہوں نے حلیمہ کی بکریاں چرائی ہیں، تجھے مصطفیٰ جان رحمت کی حلیمہ کی بکریاں چراتے نظر آئے ہیں پر معراج کی رات جبرائیل سے آگے جاتے ہوئے نظر نہیں آئے۔ تعارف کرائیں گے تو مصطفیٰ کا ایسے کروائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، وہ کہتے ہیں نا کہ تو نے یوسف کو کنویں میں دیکھا تو کیا دیکھا؟ تو نے یوسف کو کنویں میں دیکھا تو کیا دیکھا؟ ارے ناداں، جو مطلق تھا اسے تو نے مقید کر دیا۔ تو یوسف کو کنویں میں دیکھ رہا ہے، رب نے یوسف کو مصر کا بادشاہ بنا دیا ہے۔ یوسف کا جب تعارف کروائیں گے تو کنویں سے نہیں کروائیں گے بلکہ مصر کی بادشاہی سے کروائیں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ انشاءاللہ یہیں سے آگے کل بیان ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ